الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سورہ نساء کی آیات نمبر 115 سے لے کر 125 تک آپ سلسلے وار درس سن رہے ہیں۔ آج ان آیات کے سلسلے میں انشاءاللہ آخری درس ہے۔ اعادے کے طور پر آیات ترجمے کے ساتھ پیش خدمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، اور وہ شخص کے جو ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر اپنا رستہ خود متعین کرتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو جانے دیتے ہیں جہاں وہ جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور پھر بالآخر اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ، بے شک اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے جس کے لیے چاہے گا اپنی مشیت کے مطابق اور انصاف کے مطابق معاف فرما دے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرک نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ مگر عورتوں کو، وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو، لعنہ اللہ، وہ شیطان جس پر اللہ نے لعنت کر دی، وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور بضرور تیرے بندوں میں سے ایک بہت بڑا حصہ اپنے لیے بنا لوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور ان کو امیدیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو برائیوں کا حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو یہ چوپایوں کے کان چیر کر ان کو تیرے علاوہ دوسرے الہوں کے نام کر دیں گے،
وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو ایسے حکم دوں گا فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ کہ یہ اللہ کی تخلیق میں تغیر کریں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ اور جس نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنا لیا فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا تو وہ بہت واضح خسارے میں جا پڑا. یعدہم ویمنیہم شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے اور ان کو جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور شیطان کے وعدے کچھ نہیں ہیں مگر دھوکہ اور فریب ہیں. اولئک مأواہم جہنم جو لوگ شیطان کے فریب میں آ گئے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. ولا یجدون عنہا محیصا اور وہ وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو شیطان کے دھوکے سے بچ گئے اور ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار ہم ان کو ایسے باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. خالدین فیہا ابدا وہ ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. وعد اللہ حقا یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب سن لو کہ نہ تمہاری خوش فہمیوں سے کچھ ہوگا نہ اہل کتاب کی خوش فہمیوں سے کچھ ہونے والا ہے. من یعمل سوءا یجز بہ جو کوئی برا کام کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا. ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور وہ اللہ کے علاوہ اپنے لیے کوئی دوست اور مددگار نہیں پائے گا. ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثى وهو مؤمن اور وہ جو نیک اعمال کرے چاہے مرد ہو یا عورت لیکن بشرطے کہ مومن ہو فاولئک يدخلون الجنہ یہ لوگ ہیں جو جنت میں جائیں گے. ولا یظلمون نقیرا اور ان پر کھجور کی گھٹلی کے چھلکے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ اور دین کے لحاظ سے اس سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دے تو وہ ہوا محسن اور وہ نیکیاں بھی کرتا ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کا پیروکار ہو. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا اور اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا دوست بنایا تھا. ان آیات کے سلسلے میں آپ نے سب سے پہلے سنت کی اہمیت پر سنا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں باوجود اس کے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ سنت ہے یہ حکم ہے اور اس کی نافرمانی کرنے سے اللہ کی ناراضگی ملے گی وہ پھر بھی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور جو جی میں آتا ہے وہ کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے بارے میں آپ نے سنا تھا کہ وہ لوگ در حقیقت ایمان والوں کے رستے سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کی دنیا بہرحال اچھی ہو جاتی ہے کیونکہ اللہ ان کو جانے دیتا ہے جہاں وہ جا رہے ہیں. لیکن جب اللہ ان کی پکڑ کرتا ہے تو بہت دیر ہو جاتی ہے اور جب پکڑ کرتا ہے تو اس وقت ان کی موت کا وقت ہوتا ہے جب نہ رجوع کا موقع ملتا ہے نہ توبہ کا اور پھر بالآخر وہ جہنم میں ڈال دیے جاتے ہیں. پھر آپ نے شرک کی برائی سنی تھی کہ اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ وہ شرک کو کسی حال میں معاف نہیں کرے گا چاہے اس شرک میں وہ شرک ہو جو اللہ کی ذات میں کیا جاتا ہے یا صفات میں کیا جاتا ہے یا حقوق میں. ہر قسم کا شرک اللہ اس سے بیزار ہے اور اس بندے سے بھی اللہ بیزار ہے جو شرک کرتا ہے. لیکن ایک خوشخبری تھی اسی آیت میں جو آپ نے سنی تھی تفصیل کے ساتھ کہ اس شرک کے علاوہ جو بھی گناہ کوئی بندہ لے کر آئے گا تو اللہ اگر چاہے گا تو اس کو یوں ہی معاف کر دے گا. لیکن یہ بات خوشخبری ضرور ہے لیکن اس کی بنیاد پر خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی یہ کہے میں شرک نہیں کر رہا لہذا جو چاہے کرتا رہوں صغیرہ کبیرہ گناہ اللہ تو معاف کر ہی دے گا. لیکن آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے لیے اللہ کون سا گناہ معاف کرنے والا ہے. ممکن ہے کہ کسی شخص کے لیے اللہ کسی ایک گناہ کو معاف کرنے والا ہو اور دوسرے کے لیے اسی گناہ کو معاف نہ کرنے کا ارادہ کر چکا ہو اس کے لیے کوئی اور گناہ اس نے رکھا ہو جس کی معافی
اس کے لیے تیار ہو۔ لہذا آدمی یہ سوچ کر گناہ نہ کرے کہ میں شرک نہیں کر رہا لہذا گناہ کرتا رہوں، نہیں، گناہ سے بچنا لازم ہے، لیکن بہرحال گناہ ہو جاتے ہیں، اور جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ یاد آ جائے اور بندہ توبہ کر لے۔ اللہ کو یہ ادا بندے کی اپنے بہت پسند ہے۔ لیکن جو آدمی شرک کرتا ہوا مر گیا وہ بہت دور کی گمراہی میں گیا تھا، لہذا اب اس کا ٹھکانہ بھی بہت دور ہے، رحمت سے دور، مغفرت سے دور، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ نے کچھ وضاحت فرمائی اگلی آیت میں کہ یہ مشرکین دراصل عورتوں کو پکارتے ہیں، اور ان کی تفصیل آپ نے سنی تھی کہ ان الہوں میں جن کو پکارا گیا ان میں عورتوں کے نام سر فہرست آتے ہیں۔ مشرکین مکہ اور گزشتہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قومیں تھیں انہوں نے چند عورتوں کے ناموں پر یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ اللہ کی شریک ہیں، اور جب تک یہ نہ چاہیں گی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ ان عورتوں میں نام آپ کو یاد ہوں گے، سورہ نوح میں اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو اس شرک سے روکا تو ان کی قوم نے آپس میں یہ تدبیر کی کہ نوح کی بات نہ مانو، بلکہ تم کیا کرو، لا تذرن آلہتکم، اپنے الہوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، یہ 5 الہ تھے، ان کے 5 عورتیں ہیں، یہ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان 5 الہوں میں سے کسی کو نہ چھوڑنا۔ اور آج ہمارے ہاں بھی اس امت میں کوئی 5 الہوں کا تصور موجود ہے، جبکہ الہ صرف اللہ اکیلا ہے، کوئی ولی، کوئی امام، کوئی نبی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں کسی بھی نیک ہستی کو وہ ہرگز اللہ کے شریک نہیں ہیں، وہ تو محض اللہ سے ڈرنے والے بندے ہیں جو اللہ کا تقرب تلاش کرنے کی کوشش میں رہے، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہے۔ بھلا ان کی کیسے جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے شریک بن جائیں؟ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ وہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب پہنچیں گے تو اللہ ان سے بڑی سختی سے ایک سوال کرے گا۔ تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ آج ہمیں ان آیات کو مکمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ مختصر یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ پوچھے گا انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، سورہ مائدہ میں ہے، کیا تم نے کہا تھا ان لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ مان لو؟ اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر اس بات کی تردید فرمائیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں جبکہ تو ہی اکیلا الہ ہے، میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ تم مجھے اور میری ماں کو بھی الہ مان لو؟ لہذا اللہ ان کی گرفت کرے گا جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات میں شریک کیا اور ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی گرفت نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے نہیں کہا تھا کہ مجھے اللہ کا بیٹا بنا۔ اسی طرح یہ جن بزرگ ہستیوں کے نام، جن اولیاء کے نام آج لیے جاتے ہیں، جن کی تاریخ ہمیں معلوم ہے، جن میں صحابہ ہیں یا ان کے بعد کے قریبی عرصے کے اندر گزر جانے والے اولیاء ہیں، ان کے بارے میں جو تصور ہے کہ وہ تصرف اور اختیار رکھتے ہیں کائنات میں اور وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں، یہ تمام باتیں ان اولیاء اور نیک لوگوں پر بہتان ہیں۔ انہوں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ ہم دنیا سے جانے کے بعد یہ سب کر سکتے ہیں، یہ محض ان پر بہتان ہے، لہذا ان کی گرفت نہیں ہوگی، گرفت ان لوگوں کی ہوگی جنہوں نے ان پر یہ بہتان رکھا۔ لیکن ہمیں ایسے تمام لوگوں سے محبت کرنی ہے جو اللہ کے ولی تھے، جو نیک بندے تھے، ہم ان سے بغض نہیں رکھ سکتے یہ کہہ کر کہ فلاں لوگ اس نیک بندے کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں لہذا ہم اس سے بیزار ہو جائیں۔ نہیں، اس بندے سے بیزار نہ ہو، ان باتوں سے بیزار ہو جائیں جو اس بندے کے متعلق یہ لوگ کر رہے ہیں۔ کیوں کہ لوگ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، تو کیا ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ من ذالک بیزار ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم یہ کہیں گے آپ نے نہیں کہا تھا کہ مجھے شریک کرنا، لیکن لوگوں نے کر لیا۔ وہی صورتحال ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی۔ وہاں معاملہ صرف اتنا تھا
کہ لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن یہاں معاملہ اس سے بھی آگے جا چکا ہے۔ کیسے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، اور رشتے کے لحاظ سے یقیناً اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، کسی بھی لحاظ سے نہیں ہے، رشتے کے لحاظ سے یقیناً کوئی شریک نہیں ہے، لیکن بیٹا بہرحال باپ سے کمتر ہوتا ہے۔ اگر آپ اس وضاحت میں جانا چاہیں جس بنیاد پر عیسائی مشرک ہوئے، تو بیٹا بہرحال باپ سے کم ہوتا ہے۔ اس لیے عیسائی جب بھی حلف اٹھاتے ہیں تو انگریزی میں جب وہ حلف اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں ان دا نیم آف دا فادر اینڈ دا سن اینڈ دا ہولی گوسٹ، کہ ہم پہلے نام لیتے ہیں اس کا جو باپ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ اللہ کسی کا بیٹا ہے، لیکن ان کا میں آپ کو انداز بتا رہا ہوں کہ وہ بھی پہلے اللہ کو رکھتے ہیں، اس کے بعد بیٹے کو رکھتے ہیں، اور اس کے بعد روح القدس جبریل امین کو رکھتے ہیں، اور بعض ان میں سے ایسے ہیں جو جبریل امین کی جگہ مریم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے عیسیٰ علیہ السلام کا دوسرا نمبر ہے ان کے عقیدے کے مطابق بھی کہ وہ بیٹا سمجھتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ ہے، یعنی اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ یہ بیٹے سے بھی زیادہ آگے لے گئے کہ آپ نے اللہ تعالی کی ذات سے اس کو ایک حصہ بنا لیا، گویا کہ اللہ رب العزت کی ذات سے آپ نے کمی کر دی اور اس کمی کو آپ نے منسوب کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کا بیٹا قرار دینے سے بڑا شرک ہے کہ کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے نور میں سے نور ہے، لیکن یہ کلمہ پڑھنے والے ہی ہیں جو اس شرک میں مبتلا ہے۔ بہرحال اللہ ہمیں شرک کی تمام اقسام سے محفوظ فرمائے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ عورتوں کو پکارا گیا۔ سورہ نجم میں بھی اللہ نے اس بات کا ذکر فرمایا، افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا ہے؟ لات اور عزا کون؟ یہ بھی عورتیں تھیں جن کو پکارا جاتا تھا اللہ کے علاوہ، اور ان عورتوں کے نام پر پھر بیت اللہ میں بت رکھے گئے کہ یہ لات ہے، یہ عزا ہے، اور تیسری کون؟ ومناۃ الثالثۃ الاخری، اور تیسری منات، الکم الذکر ولہ الانثی۔ اللہ نے ان سے سوال کیا کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو اور اللہ کا شریک تم نے بیٹیوں کو ٹھہرایا، عورتوں کو ٹھہرایا، شریک ٹھہراتے ہوئے بھی تمہیں خیال نہیں آیا کہ تم کس کو شریک ٹھہرا رہے ہو۔ تلک اذا قسمۃ ضیزی، یہ تقسیم بڑی غیر مناسب ہے، نا انصافی پر مبنی ہے کہ تم اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہو، اللہ کا شریک ٹھہرانے کے لیے عورتوں کو پسند کرتے ہو۔ سورہ نحل میں اللہ نے اس بات کا یوں ذکر فرمایا، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان کو خوشخبری دی جاتی ہے کہ ان کے گھر میں لڑکی ہوئی ہے۔ اللہ کو تو لڑکی جو ہے عورت کا نام دے کر کہتے ہیں کہ اللہ کے الہ عورتیں ہیں یہ۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، سورہ نجم میں یہ ایک اور جگہ ہے۔ وہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ فرشتوں کو لڑکیوں کے نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے شریک ہے، یہ عورتیں اللہ کی شریک ہیں، لیکن جب ان کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ظل وجہہ مسودہ، جس آدمی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے اس کو خوشخبری دینے والی آتی ہے کہ مبارک ہو لڑکی ہوئی، تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ظل وجہہ مسودہ، اس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، وہ ہوا قدیم، اور وہ اپنے غصے میں گھٹ گھٹ کے مرنے لگتا ہے کہ بیٹی کہاں پیدا ہو گئی، بیٹا ہونا چاہیے تھا۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ قوم سے چھپاتا پھرتا ہے کسی کو پتہ نہ لگ جائے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون، کیا ذلت کے ساتھ وہ بیٹی کو پالتا رہے؟ ام یدسہ فی التراب، یا اس کو مٹی میں دفن کر کے آ جائے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا ہے وہ فیصلہ جو یہ کرتے ہیں۔ کیا فیصلہ؟ کہ بیٹی پیدا ہوئی تو مصیبت لگی اور اللہ کے ساتھ بیٹیوں کو ہی منسوب کرتے ہیں۔
اپنے لیے بیٹے، اللہ کے لیے بیٹیاں، تلک اذن قسمت ضیزا، یہ تقسیم بہت نامناسب ہے۔ اللہ نے فرمایا ان ہی الا اسماء سمیتموها، یہ صرف نام ہی نام ہیں جو تمہارے باپ دادا نے رکھے ہیں، انتم وآباؤکم، تم نے بھی رکھے، تمہارے باپ دادا نے بھی رکھے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان ناموں کی کوئی دلیل نازل نہیں کی کہ تم ان ناموں کے ساتھ اللہ کے شریک بنا لو۔ ان یتبعون الا الظن، یہ لوگ محض گمان کی پیروی کرتے ہیں، یقینی علم نہیں ہے ان کے پاس، وما تهوى الانفس، اور یہ نفس کی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے۔ ہدایت کے آ جانے کے بعد بھی جو آدمی شرک کرے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرائے، تو اس کا بہت برا حال ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے اسی نامناسب تقسیم کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا، کیا تمہارے رب نے تمہارے لیے بیٹوں کو پسند کیا اور خود اپنے لیے بیٹیاں پسند کر لیں فرشتوں میں سے؟ إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا، تم جو بات کہہ رہے ہو بڑی گستاخی کی بات ہے، بڑا شرک ہے یہ۔ کتنا بڑا شرک ہے یہ کہ سورہ مریم میں اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، تکاد السماوات یتفطرن، اس بات پر قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے لیے سزاوار ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹا بنا لے۔ بیٹے کی خواہش کس کو ہوتی ہے؟ اس کو ہوتی ہے جس کو اپنے بڑھاپے کی فکر ہوتی ہے، جس کو اپنی کمزوری کے دور میں بیٹے کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہے بیٹے کی۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ وہ قوی ہے، شدید ہے، ذو العقاب ہے، ذو انتقام ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے کسی کی، بلکہ وہ تو خود ساری دنیا کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ ساتھ نہ ہو کوئی کام ہو نہیں سکتا۔ جس کو وہ رسوا کر دے اس کو کوئی عزت دے نہیں سکتا، جس کو وہ عزت دے اس کو ساری دنیا مل کر رسوا نہیں کر سکتی، جس کو وہ سلطنت دے اس کو کوئی مفلس نہیں کر سکتا، جس کو وہ بھکاری بنا دے اس کو کوئی رزق دے نہیں سکتا۔ ایسا الہ ہے ہمارا، اس کو کیا ضرورت ہے بیٹے کی یا شریک کی؟ شریک تو ان کو چاہیے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا، ہم نے ان کے لیے قرآن مجید میں ہر طرح کی بات کو بیان کیا ہے، بدل بدل کر انداز تبدیل کر کے بیان کیا، لِيَذَّكَّرُوا تاکہ یہ نصیحت حاصل کر لیں، وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا، لیکن نصیحت کی بات سن کر ان کا حال کیا ہوتا ہے کہ یہ نفرت سے دور بھاگتے ہیں، سننا نہیں چاہتے۔ قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ، آپ کہہ دیجئے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کے ساتھ دوسرے الہ ہوتے جس طرح سے یہ کہتے ہیں، اذا لابتغوا الى ذی العرش سبیلا، تو وہ دوسرے الہ ضرور عرش تک جانے کا رستہ ڈھونڈ نکالتے۔ کیوں؟ کہ یہ اکیلا الہ عرش کا مالک ہے، ہم بھی الہ ہیں، لہذا اس سے عرش چھین لو، اس سے سلطنت چھین لو۔ لیکن یہ الہ ایسا نہیں ہے جس تک کوئی رسائی حاصل کر سکے، جس کی سلطنت کوئی اس سے چھین سکے۔ اس کی سلطنت کتنی وسیع ہے، اس کا عرش کتنا وسیع ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، آیت الکرسی میں ہے۔ اس کا عرش ایسا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اپنے احاطے میں لے رکھا ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے عرش سے باہر ہو۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ ان کی حفاظت سے تھکتا بھی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے، عظمت والا ہے۔ یہ اس الہ کی شان ہے۔ لیکن اگر کوئی دوسرے الہ ہوتے وہ ضرور لڑتے، جنگ کرتے کہ ہمیں بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے۔ اور کیا ہوتا؟ اذا لذهب كل الہ بما خلق، تو کیا ہوتا کہ اگر بہت سارے الہ ہوتے اور ہر ایک نے کچھ نہ کچھ کائنات میں تخلیق کیا ہوتا، تو دوسرے الہ کہتے کہ یہ تخلیق میری ہے لہذا اس پر میرا حق ہے، سورج کو میں نے بنایا ہے، میری مرضی کہاں سے نکالتا ہوں، چاند کو میں نے تخلیق کیا، میری مرضی کب نکالتا ہوں۔ لیکن چونکہ سب کا پیدا کرنے والے ایک اکیلا اللہ ہے،
لہذا اس کائنات کے نظام میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، جیسا حکم ہے ویسے ہی ہوتا ہے۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر شخص وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، من اگرچہ زندہ کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں اس سے مراد جن اور انس نہیں ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب اللہ کے مسلم ہیں، سب اللہ کے مسلم ہیں۔ وہ مجبور ہیں اس بات پر کہ اللہ کے مسلم بنے، ان کی مرضی نہیں چلتی، مرضی صرف اللہ کی چلتی ہے۔ لہذا اگر 2 یا 3 الہ ہوتے تو وہ جھگڑا کرتے کہ آج سورج میں یہاں سے نکالوں گا، یہاں سے نہیں نکلے گا، آج سورج اتنی دیر سے نکلے گا، اور اس پر لڑائی ہو جاتی، جنگ ہو جاتی، کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا۔ لیکن آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہی الہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات کا نظام تبدیل نہیں ہوتا، کیونکہ جہاں شراکت داری ہو وہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے، چاہے وہ چھوٹی سی آپ کی کمپنی ہو یا آپ کا گھر ہو یا کوئی بھی چیز ہو، جہاں شراکت داری ہے وہاں اختلاف ہوتا ہے اور وہ اختلاف بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، نرالا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، وہ بلند و بالا ہے اور پاک ہے اس تمام شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اور وہ بہت بڑائی والا، کبریائی والا ہے۔ تسبح له السماوات السبع والارض، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں 7 آسمان۔ آپ کو آواز نہیں آتی، آپ کی سماعت میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ آسمانوں کی تسبیح کو سن لیں، لیکن سورہ رعد میں اللہ نے فرمایا یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، یہ جو بادل گرجتے ہیں یہ اللہ کی تسبیح کا ایک انداز ہوتا ہے ان کا، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے لرز جاتے ہیں۔ لیکن ایک ہم ہیں کہ نہیں ڈرتے۔ آسمان 7 کے ساتھ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، والارض، اور زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ومن فیہن، اور جو کچھ ان میں ہے سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے، اس لیے تم سمجھتے ہو کہ یہ سب بھی بیکار ہیں، عبث ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں تمہیں سننے کو نہیں ملتا۔ لیکن بات یہ نہیں ہے کہ واقعتاً یہ کام ہو نہیں رہا، ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ انہ کان حلیما غفورا، وہ بڑا بردبار ہے اور بڑا بخشنے والا بھی ہے۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، لیکن جب یہ توحید کے دلائل کسی کو دیے جاتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرہ حجابا مستورا، تو ہم آپ کے اور ان کے بیچ جو سن رہے ہیں لیکن سننا نہیں چاہتے، وہ مجبوراً بیٹھے ہیں آپ کی محفل میں، دل نہیں کرتا۔ جب آپ کے سامنے ایسے لوگ بیٹھ کر سنتے ہیں یا آپ ان کے سامنے پڑھتے ہیں جو سننا نہیں چاہتے، تو ہم آپ کے اور ان کے بیچ ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں جو نظر نہیں آتا۔ وہ پردہ کیا ہوتا ہے؟ وہ پردہ اس بات پر ہوتا ہے کہ آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ان تک آواز نہیں جا رہی، آپ پڑھ رہے ہیں لیکن ان پر اثر نہیں ہو رہا۔ آپ ہی سوچتے ہیں کہ میں اس بندے کو آیتیں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ میں نے اس کو تمام دلائل دے دیے، آیات بتا دی، احادیث بتا دی، لیکن اس کا دل ہے یا پتھر؟ تو بات کیا ہے؟ اس کو وہ صلاحیت نہیں ملی اللہ کی طرف سے جو اثر کر جائے اس کے دل میں یہ بات، اور اس کی وجہ انسان خود ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ نے سورہ نساء میں فرمایا کہ ہم نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو اب یہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم، بہت ہی کم۔ تو لہذا جب آپ کسی ایسے شخص کو تبلیغ کریں جو آپ کی بات نہ سن رہا ہو تو آپ دل برداشتہ نہ ہو۔ آپ کی زبان میں کیا تاثیر ہے، ہماری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ جو تاثیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہوگی کہ جن پر
براہ راست وحی کا نزول ہوتا ہے، جن پر فرشتہ وحی لے کر اترتا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، سورہ شعراء میں اللہ نے فرمایا روح الامین اس کو لے کر اترتا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، اور لے کر اترتا کہاں ہے؟ آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ بلسان عربی مبین، اور یہ کلام بھی ایسا ہے جو واضح عربی زبان میں ہے۔ اس سے بہتر کلام کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اس سے بہتر لے کر اترنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس سے بہتر نازل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ نے تسلی دی، آپ فکر نہ کریں، دراصل یہ سمجھنا نہیں چاہتے، اس لیے آپ کے اور ان کے بیچ ایک پردہ حائل ہو چکا ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا، اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ڈال دیا ہے، ان کے کانوں میں بوجھ ہے، ان کو سمجھ نہیں آتا، سنائی نہیں دیتا۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، ہر جمعے کو آپ سنتے ہیں سورہ قاف میں۔ بے شک اس میں نصیحت ہے، کس کے لیے؟ جس کے پاس دل ہو۔ اگر دل نہیں ہے تو بندہ مردہ ہے، اگر دل نہیں دھڑک رہا تو بندہ بیکار ہے۔ دل تو سب کے پاس ہے، دل تو ان کے پاس بھی تھا جن سے مخاطب تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دل اللہ کو چاہیے جس میں روحانی بینائی ہو، جس میں اللہ کا ڈر ہو، او القى السمع، اور اس کے ساتھ وہ کان لگا کر سنے، وہو شہید، اور وہ حاضر ہو۔ یہ نہ ہو کہ بیان ہو رہا ہے اور سوچ اس کی کاروبار میں ہے، بیوی بچوں میں ہے، یا جانے پر سوچ رہا ہے کہ کب ختم ہو میں یہاں سے جاؤں۔ ایسے بندے پر نصیحت اثر نہیں کرتی، نصیحت اس پر اثر کرتی ہے جو دل لگا کر سنتا ہے، کان لگا کر سنتا ہے، اور وہ موجود ہوتا ہے۔ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ، اور جب کبھی آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی کسی آیت کے ساتھ اپنے اکیلے رب کا ذکر کریں گے جو وحدہ لا شریک لہ ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، یہ لوگ نفرت کے ساتھ اپنی پیٹھوں کو پھیر کر چلے جائیں گے، نفرت کے ساتھ، سننا نہیں چاہتے۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ، ہم بخوبی سمجھتے ہیں جس چیز کو یہ سننا چاہتے ہیں آپ سے، اذ یستمعون الیک، جب یہ آپ کی طرف کان لگا کر سنتے ہیں، وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ، لیکن سننے کے بعد آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اذ یقول الظالمون، اور ظالم کہتے ہیں ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم ایک سحر زدہ شخص کی پیروی کر رہے ہو، تم ایک مسحور آدمی کی پیروی کر رہے ہو، تم کسی جادو زدہ کی پیروی کر رہے ہو۔ جادو زدہ کیوں؟ یہ بار بار میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جادو زدہ کیوں کہتے تھے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کو معلوم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، ناخواندہ تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، لیکن اس کے باوجود سارے عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں گزرا تھا تاریخ میں، نہ پہلے نہ بعد میں، کہ جو اس طرح سے فصیح اور بلیغ بیان کرتا ہو جیسا بیان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جادو زدہ ہے، اس پر جادو ہو گیا ہے، جو آدمی پڑھ لکھ نہیں سکتا وہ ایسی باتیں نہیں کر سکتا، اس لیے کہتے تھے کہ یہ اس پر جادو ہو گیا ہے۔ جادو نہیں ہوا تھا، دراصل یہ اللہ کا کلام تھا جو وہ بندہ پڑھ رہا تھا، اس میں جادو کہاں سے آ گیا؟ لیکن جب آپ کے سامنے کوئی شخص جواب دینے سے قاصر ہو تو وہ فضول بات کر کے موضوع کو بدل دیتا ہے، اور یہی بات مشرکین مکہ کا ایک حادثہ رہی۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھیے، اللہ نے تسلی دی، دیکھیے یہ آپ کے بارے میں کیسی کیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، کبھی جادو زدہ کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی کاہن کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، فضلوا فلا یستطیعون سبیلا، تو یہ گمراہ ہو گئے اور ان کو رستہ نہیں ملے گا۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا، یہ سب شیطان کے پیروکار،
ان کے بارے میں فرمایا اور یہ کہتے ہیں جب ہم مر جائیں گے اور ہماری ہڈیوں کا چورا ہو جائے گا اور ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور گل جائیں گے اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا کیا ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا اللہ نے فرمایا کہہ دیجئے تم ہڈیوں کے چورے کی بات کرتے ہو، تم گلنے سڑنے کی بات کرتے ہو، اگر تمہارے بس میں آتا ہے تو مرنے کے بعد پتھر بن جاؤ، تمہارے بس میں ہو تو مرنے کے بعد لوہا بن جاؤ، جو بننا چاہتے ہو بن جاؤ، او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا جو اس سے بہتر تم سمجھتے ہو بن جاؤ، فسیقولون من یعیدنا اللہ تمہیں پیدا کرے گا، یہ کہیں گے اگر ہم یہ سب بن جائیں گے تو کس میں ہمت ہے ہمیں پیدا کرے؟ قل الذی فطرکم اول مرہ آپ کہیے وہی پیدا کرے گا جس نے پہلی بار پیدا کیا تھا۔ اس وقت تو قبر میں ہڈیوں کا چورا ہے یہ تم بھی تسلیم کرتے ہو، ذرات تو موجود ہیں یہ تم مانتے ہو، جب تم کچھ بھی نہیں تھے، جب ذرات بھی نہیں تھے، جب چورا بھی نہیں تھا، جب نطفہ بھی نہیں تھا، اس وقت اللہ نے تمہیں پیدا کیا۔ جو بغیر کسی چیز کے پیدا کر سکتا ہے تو قبر والوں کو زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ لیکن پھر بھی فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ یہ اپنے سر مٹکائیں گے اور کہیں گے متى ہوا، یہ کب ہونے والا ہے، یہ دن کب آئے گا جب ہمیں زندہ کیا جائے گا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا آپ کہہ دیجئے تمہیں کیا معلوم اور مجھے کیا معلوم، ہو سکتا ہے کہ وہ دن بہت قریب آ چکا ہو جب تمہیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا۔ لہذا اللہ کی توحید کو مضبوطی سے تھامنا اور شیطان کے دھوکوں سے بچ جانا یہ ہم سب کے لیے آخرت میں نجات کی اولین شرط ہے۔ شیطان کے دھوکے کو آپ سمجھ رہے ہیں، ہوشیار رہیے۔ سورہ فاطر میں اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے ان الشیطان لکم عدو وہ تمہارا دشمن ہے، فاتخذوہ عدوا اس کو دشمن سمجھو، انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر وہ اپنے لشکر کو دعوت دیتا ہے تاکہ وہ سب اس کے ساتھ مل کر جہنم کا ایندھن بن جائیں، یہ اس کی دعوت ہے۔ شیطان کی دعوت پر آپ نے گزشتہ درس میں بھی سنا تھا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے کی کوشش کرے گا کہ میں نے تو محض دعوت دی تھی، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا تھا، لہذا تم اپنے آپ کو ملامت کرو مجھے ملامت نہ کرو۔ سورہ ابراہیم کی آیات آپ نے سنی تھی، لیکن اللہ اس کو بھی بھاگنے نہیں دے گا، اس کو اس کے پیروکار جتنے بھی ہیں ان کو سب کو اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ان یدعون من دونہ الا اناثا یہ عورتوں کو پکارتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں ہے ایک مرتبہ جب جنگ احد کے اندر نقصان ہوا اور ابو سفیان بن الحرب جو اس وقت تک مسلم نہیں تھے، سپہ سالار تھے کفار کی فوج کے، وہ بڑے خوش تھے اس بات پر کہ بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہم نے نقصان پہنچا دیا۔ نقصان کی وجہ کیا تھی؟ نقصان کی وجہ امیر کی نافرمانی تھی، جو انہوں نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واضح حکم کی نافرمانی کی۔ جب ان کو کہا گیا تھا کہ اس مقام سے تم جو دستہ ہے تیر اندازوں کا اس کو نہیں ہٹنا، اگرچہ جنگ کی کیفیت کچھ بھی ہو جائے یہاں سے مت جانا، لیکن انہوں نے یہ محسوس کیا کہ کفار تو بھاگ رہے ہیں، لہذا انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور کفار نے وہیں سے حملہ کیا جہاں سے ان کو موقع ملا، اور پھر مسلمین کا بہت نقصان ہوا۔ بہرحال جب وہ نقصان ہو چکا اور کفار یہ سمجھ کر کہ ہم جنگ جیت گئے وہ واپس جانے لگے، اگرچہ وہ جنگ نہیں جیتے تھے، کیونکہ جنگ وہ فوج جیتتی ہے، یہ جنگی اصول ہے جو میدان جنگ میں آخر تک رہے۔ جو لوگ پہلے چلے جاتے ہیں وہ جیتتے نہیں ہیں، وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں۔ جنگ احد مسلمین نہیں جیتی تھی، یہ مورخین کی زیادتی ہے جو کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہمارے تھے۔ بہرحال اس کے دلائل صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین میں آپ کو مل سکتے ہیں، موضوع اس وقت یہ نہیں ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ جب وہ کفار کوچ کر کے واپس جا رہے تھے تو ابو سفیان نے کہا بلند آواز سے اللہ کے رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور صحابہ بھی موجود تھے لیکن وہ پہاڑی پر چڑھے ہوئے تھے، لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، ہماری عزا ہے جس نے ہمیں جنگ جتائی، تمہاری عزا نہیں ہے، تمہارے پاس ایسا کوئی الہ نہیں ہے جو تمہیں جتا سکے۔ دیکھا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ قولو، اس کو جواب دو ابو سفیان کو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، تم عزا کی بات کرتے ہو، اس کی کیا اوقات ہے؟ ہمارا مولا تو اللہ ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یعنی اس بات پر صبر آ جاتا ہے کہ کیفیت کیسی بھی ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پختہ یقین کے ساتھ اللہ کو پکارا۔ اگر یہ نقصان ہوا ہے، یہ نقصان بھی ہمارے بھائیوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا، اللہ کی مدد نہیں اٹھی، اس نے تو فرشتے اور سے بھی بھیجے تھے، لیکن ہم آزمائش میں یہاں پر پیچھے ہٹ گئے، اور چند مسلمین کی نافرمانی کی وجہ سے بہت سے مسلمین شہید ہو گئے، اور خود دندان مبارک شہید ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو بڑے صدمے کی بات ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ان کے لیے جن کے سامنے یہ واقعہ رونما ہوا۔ بہرحال یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے سبق دے دے کہ کبھی اپنے امیر کی نافرمانی نہ کرنا، جیسا حکم ملے ویسا کرنا، تاکہ تمہاری جماعت مضبوط رہے اور تمہارا کام درست چلتا رہے۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، یہ تو ذکر تھا ان عورتوں کا جن کو شیطان صفت لوگ پکارتے ہیں۔ در حقیقت اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ شیطان مردود کو پکارتے ہیں اور کسی کو نہیں پکارتے۔ لیکن کیا یہ بات درست ہے کہ شیطان کو واقعتاً پکارا جاتا ہے دنیا میں؟ کیا ایسا ہے کہ شیطان کی عبادت کی جاتی ہے؟ یہ بات قابل غور ہے، اور سورہ یاسین میں اللہ رب العزت نے سلسلے میں بڑا واضح فرمان نازل کیا، جب اللہ نے فرمایا الم عہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان۔ یہ خطاب کب ہوگا؟ اس دن ہوگا، سورہ یاسین کی آیات ہے یہ، اللہ رب العزت نے فرمایا ما ينظرون الا صیحۃ واحدہ، یہ تو محض ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں، تأخذهم وهم يخصمون، جو ان کو اس وقت آ پکڑے گی جب یہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ فلا يستطيعون توصية ولا الى اهلهم يرجعون، نہ اس وقت یہ اپنے بعد والوں کے لیے وصیت کر سکیں گے اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے، اچانک آ جائے گی، کسی کو موقع نہیں ملے گا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھر سور پھونکا جائے گا دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو یہ سب اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوئے جانے لگیں گے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا، اور کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے اٹھایا۔ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ، یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا، تم شک میں تھے۔ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ، لیکن رسولوں نے سچ کہا تھا۔ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةٌ وَاحِدَةٌ، وہ تو محض ایک سخت آواز ہوگی، فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، یہ سب ہمارے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اب سب کی پیشی ہے، فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر آج کے دن ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا، وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور تمہیں نہیں ملے گا مگر وہ جو تم عمل کرتے تھے۔ إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ، بے شک جنت والے عیش اور آرام میں ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ، وہ اور ان کی بیویاں، ان کی حوریں، وہ تختوں پر تکیہ لگائے سایوں میں بیٹھے ہوں گے، بڑے سکون سے، بڑے آرام سے، سائے بھی لمبے لمبے نہ ختم ہونے والے۔ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، وہاں ان کو ہر قسم کے میوے ملیں گے اور ہر وہ چیز ملے گی جو وہ چاہیں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اور اس رب کی طرف سے جو رحم کرنے والا ہے سلام کی آواز آئے گی، سلامتی ہو تم پر۔ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، لیکن مجرموں سے کہا جائے گا اے مجرموں آج کے دن تم الگ ہو جاؤ، تمہارا ٹھکانہ مسلمین کے ساتھ نہیں ہے۔ کیوں؟
کہ مجرمین اور مسلمین ایک جیسے نہیں ہوتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، لہذا مجرموں میں سے نہ بن جائیں، مسلمین میں سے بنیے۔ اور اس وقت مجرموں سے اللہ کہے گا یہی بات جو میں آپ سے کہہ رہا تھا، شیطان کی عبادت۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے آدم کی اولاد، کیا ہم نے تم سے عہد نہ لے رکھا تھا کہ تم شیطان کی پوجا نہیں کرو گے، تم شیطان کی عبادت نہیں کرو گے؟ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہ کہ تم میری عبادت کرو گے یہی صراط مستقیم ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، اور تم سے پہلے شیطان بڑے لوگوں کو گمراہ کر چکا تھا، کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ تم میں سمجھ نہیں تھی کہ تم سمجھ جاتے اس کی چالوں کو؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اب شیطان کے دھوکے میں آنے کی وجہ سے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، اب اپنے کفر کی وجہ سے اس میں داخل ہو جاؤ۔ اليوم نختم على افواههم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے۔ وتكلمنا ايديهم، ان کے ہاتھ ہم سے باتیں کریں گے۔ وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان کاموں کی جو یہ کرتے تھے۔ جن پیروں سے تم چل کر گناہ کی طرف گئے، جن ہاتھوں سے تم نے گناہ کے کام کیے، وہ سب خود گواہی دیں گے، اگرچہ جہنم میں جانے والا کہہ رہا ہوگا کہ یہ میرے خلاف گواہی کیسے دے سکتے ہیں، میں تو ان کو بچانے کے لیے جھوٹ کہہ رہا تھا، میں چاہتا ہوں میرے ہاتھ اور پیر جہنم میں نہ جلیں، جبھی جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ لیکن اللہ کی طرف سے اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ اور پیر باتیں کریں گے۔ بہرحال یہ وہ انجام ہے جو جہنم کا شیطان کے پیروکاروں کے لیے ہے۔ بات چل رہی تھی شیطان کی عبادت کی۔ اگرچہ دنیا میں ایسے لوگ بہت کم ہیں جن کے بارے میں یہ معلومات مل سکی ہیں کہ وہ براہ راست شیطان کے پجاری ہیں، نام لے کر ابلیس کی پوجا کرتے ہیں، لیکن ایسے لوگ بہرحال موجود ہیں، کم ہیں لیکن موجود ہیں۔ امریکہ اور یورپ میں ان کی تعداد اچھی خاصی ہے، ان کو سیٹنسٹ کہا جاتا ہے، شیطان کے پجاری ہیں یہ لوگ، اور وہ اسی کے نام پر عبادات کرتے ہیں، اسی کے نام پر قربانی کرتے ہیں، اسی کے نام پر نظر و نیاز کرتے ہیں، سب کچھ اس کے نام پر کرتے ہیں، اور بدلے میں ان کو شیطان نے یہ وعدہ دیا ہے کہ میں تمہاری دنیا بہت اچھی کر دوں گا، اور ان کی دنیا بہت اچھی ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، لیکن جتنے بھی بڑے ممالک ہیں یورپ کے اور امریکہ پورا متحدہ جو USA ہے، اس کے جتنے بھی حکمراں آتے ہیں وہ سب اس مخصوص خاندان سے ہیں جو شیطان کے پجاری ہیں۔ میروینین وہ ایک خاندان ہے خاص، اس کا نام ہے میروینین۔ یہ لوگ دراصل شیطان کے پجاری ہیں، لیکن اکثریت دنیا کی ایسا نہیں کرتی۔ لیکن اللہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے کہے گا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پوجا نہ کرو؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ دراصل عبادت سے مراد یہاں پر اطاعت ہے، کیونکہ ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جن اور انس محض اللہ کی عبادت میں ہی زندگی نہیں گزارتے، ہمارے بیوی بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، ضروریات بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو کیا ہم صرف نماز ہی پڑھتے رہتے ہیں، روزہ ہی رکھتے ہیں، یا اور بھی کام کر سکتے ہیں؟ اگر اس آیت کا یہی مفہوم ہو کہ ہم صرف عبادت کے لیے پیدا ہوئے تو یہ سارے کام ہمارے اللہ کی نافرمانی کے ہوں گے، کھانا پینا حرام، شادی بیاہ حرام، بچوں کی پرورش حرام، اور خوشی وغیرہ یہ سب حرام ہو جائے گا۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یعنی کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارے کام بھی کیے جائیں، شادی بھی کیجئے، بچوں کی پرورش بھی کیجئے، کاروبار بھی کیجئے، کھانا بھی کھائیے، پانی بھی پئیں، مشروبات پئیں، سیر و سیاحت کریں، لیکن سب کا سب اس طریقے پر ہو جو طریقہ اللہ نے سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے وہ کامل ضابطۂ حیات ہے جس میں ہر چیز کی تعلیمات ہیں۔ یہاں تک کہ بعض مستشرقین نے اتنی زیادہ تعریف کی ہے دین اسلام کی، وہ کتاب ہے
ٹیبل ٹاک وتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اس کا مصنف لکھتا ہے کہ میں اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں کوئی شخص ایسا آیا ہو کہ جس نے دینی اور دنیاوی زندگی کا اتنا خوبصورت امتزاج پیش کیا ہو جیسا امتزاج محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنے کا جو خوبصورت انداز ہے، ایسا انداز کسی اور دین میں نے نہیں دیکھا. یہاں تو رہبانیت ہے عیسائیوں کی کہ جو دیندار ہیں وہ شادی نہیں کرتے، جو دیندار ہیں وہ چرچ میں جا کر پابند ہو جاتے ہیں، وہ دنیا سے لطف نہیں اٹھا سکتے، جو جائز خوشیاں ہیں دنیا کی وہ بھی حاصل نہیں کر سکتے. یہود میں بھی یہ بدعت نکلی تھی اور وہ بھی دنیا ترک کر دیتے. اور ہندوؤں میں یہ بات بہت زیادہ ہے کہ جو ان کے بڑے ہیں، جو ان کے ہاں بڑے باعمل سمجھے جاتے ہیں، وہ بھی دنیا سے دور ہوتے ہیں. بدھسٹ تو تقریباً جتنے بھی ہیں ان کے مذہب کے، وہ سب کے سب دنیا سے دور سمجھے جاتے ہیں. ہر دین اور مذہب کے ماننے والے اگر وہ دین پر چلنا چاہیں اپنے تو دنیا سے دور ہونا پڑتا ہے. لیکن یہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے اور اللہ کی تعلیم ہے کہ ایسا دین دیا جس میں دین اور دنیا ساتھ لے کر آپ چل سکتے ہیں اور کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھا سکتا کہ تم ترک دنیا کرتے ہو. یہ الگ بات ہے کہ وہ آپ پر طنز کریں کہ دنیا آگے جا رہی ہے، تم کس صدی میں زندہ ہو، یہ داڑھی، یہ بال، یہ نمازیں، یہ لباس، یہ سب 1400 سال پہلے تھا، یہ تم کس دنیا میں رہتے ہو. تو وہ نادان ہے، وہ کیا جانے سنت پر عمل کرنے کا مزہ. انہیں کیا معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پر ہم فدا ہوتے ہیں. ہمیں تو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ہم پر طنز کرے، کیونکہ یہ طنز ہم سے پہلے ہمارے اسلاف پر کیا گیا، وہ بھی پریشان نہیں ہوتے تھے، ہم کیوں پریشان ہیں. لہذا شیطان کی عبادت سے مراد یہی ہے کہ وہ لوگ جو شیطان کی اطاعت کرتے ہیں، شیطان کی اطاعت بھی نہ کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مستدرک حاکم اور طبرانی صغیر کی حسن حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں یہ ارشاد بھی فرمایا تھا، ان الشیطان قد یئس ان یعبد بارضکم، شیطان اس بات سے نا امید ہو چکا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے گی تمہاری زمین پر. یعنی جہاں پر اسلام ہے وہاں پر شیطان کی عبادت نہیں ہوگی. شیطان نا امید ہو چکا ہے. ولکن رضی ان یطاع فیما دون ذلک، لیکن شیطان ایک بات پر خوش ہے کہ اس کی اطاعت ضرور کی جائے گی. مما تحاقرون من اعمالکم، ان چیزوں میں جن چیزوں کو تم معمولی سمجھتے ہو. سمجھے آپ، سنت کو معمولی سمجھتے ہیں، اسی لیے سنت کو چھوڑ کر شیطان کی اطاعت کرتے ہیں. داڑھی کو مونڈ کر سمجھتے ہیں کہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور حقیر سمجھتے ہیں داڑھی کو. سنت کے مطابق بال نہیں رکھتے اور طرح طرح کے بہانے کرتے ہیں. جی مجھے غسل میں ایسا شک ہوتا ہے کہ میرے بال جو ہیں وہ تر نہیں ہوئے. سبحان اللہ. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کتاب الغسل کی حدیث ہے، ایک مرتبہ غسل کی تربیت دے رہے تھے تو ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھ سے اتنے پانی میں غسل نہیں ہوتا، میرے بال بڑے ہیں. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اتنے پانی میں غسل انہوں نے کیا ہے جو تجھ سے زیادہ بہتر تھے، یعنی تجھ سے زیادہ اللہ سے ڈرتے تھے، اور ان کے بال تجھ سے زیادہ بڑے تھے. اوفا من کا شعرا، تجھ سے بڑے بال تھے، انہوں نے تو کر لیا، تجھ سے نہیں ہوتا. کیا مطلب ہے کہ یہ وہم جو ہے شیطان دل میں ڈالتا ہے اور وہم کی وجہ سے وہ سنت سے دور کرتا ہے. لہذا جو مسلمین اس وہم کی وجہ سے بالوں کو کترتے ہیں، سر کے بال نہیں رکھتے اور جو بال چھوٹے کرواتے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ شیطان کی اطاعت نہ کیجیے اور بالوں کو صحیح طرح رکھیں. یہ چھوٹی بات ہے نا، حدیث کے الفاظ دوبارہ سنیں. شیطان اس بات پر راضی ہے کہ تم اس کی اطاعت کر لو گے ان باتوں میں جن کو تم معمولی سمجھو گے. معمولی سمجھا گیا سنت کے مطابق بال رکھنے کو، اس لیے تو اس کے پیچھے چل گئے اور بالوں کو کتر دیا اور یہ سمجھے کہ جناب کوئی بات نہیں ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، داڑھی رکھنا حکم ہے، اس میں کیا ہے. جو لوگ سنت کے پیروکار ہیں ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے جب ان سے کوئی سنت چھوٹتی ہے، لیکن جو لوگ سنت کو اہمیت نہیں دیتے
وہ یہی باتیں کرتے ہیں، سنت ہی تو ہے، حکم تھوڑی ہے، فرض تو نہیں ہے، کیا ہو گیا؟ لہذا ایسی باتوں میں نہ آئیے۔ فاحذروا، حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس بات سے بچنا، اس سے ڈرنا کہ تم شیطان کے اطاعت گزار کہیں نہ بن جاؤ، میرے اطاعت گزار رہنا، شیطان کے اطاعت گزار نہ بننا۔ وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا، اور آخر میں سن لو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ لہذا سنت کو تھام لینا یہ گمراہی سے بچنے کے لیے ضروری ہے، کتاب اللہ کو تھامنا یہ گمراہی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ان باتوں پر غور کیجئے، شیطان کو راضی نہ کریں، لعنہ اللہ، وہ تو ملعون ہے، اس پر اللہ نے لعنت کی۔ وقال لأتخذن من عبادك نصیبا مفروضا، اور اللہ نے جب اس پر لعنت کی تو اس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو اپنے لیے چن لوں گا۔ اس کی تفصیل آپ نے گزشتہ درس میں سورہ ہجر، سورہ صاد وغیرہ کے حوالے سے مکمل سنی تھی، جو مکالمہ تھا اللہ رب العزت کے اور ابلیس کے بیچ، جو باتیں ہوئیں وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں، آپ سن چکے ہیں۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اس نے کہا تھا کہ میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، ہر طرف سے گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو امیدیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، ان کو حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، یہ چوپایوں کے کان چیریں گے اور ان کو غیر اللہ کے نام پر قربان کریں گے، یعنی وہی شرک کی بات کہ دوسرے الہوں کے نام پر چوپایوں کو قربان کیا گیا، یہاں تک کہ سورہ انعام میں الفاظ ہیں کہ اتنے ظالم تھے یہ مشرکین کہ اگر جو قربانی اللہ کے نام پر کرتے اور جو قربانی اپنے دوسرے الہوں کے نام پر کرتے، اگر قربانی کے گوشت کی تقسیم میں یہ مسئلہ بن جاتا کہ جو اللہ کے نام پر ہے وہ زیادہ ہو گیا اور جو الہوں کے نام پر تھا وہ کم پڑ گیا، تو کیا کرتے ظالم؟ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ یہ لات کے نام کا ہے یا عزا کے نام کا ہے یا منات کے نام کا ہے یا حبل کے نام کا ہے، اللہ کے نام کا جو حصہ ہوتا وہ نکال کر اپنے الہوں کے نام کے حصے میں ڈال دیتے تاکہ وہ کم نہ پڑ جائے، اور اللہ کے نام کا حصہ اگر کم پڑتا تو اپنے الہوں کا حصہ نکال کر اللہ کے نام کے حصے میں نہ ڈالتے۔ یہ حصہ کم پڑ جائے تو کوئی بات نہیں، ہمارے الہوں کا حصہ کم نہ ہو جائے۔ اتنے ظالم تھے یہ لوگ۔ سورہ انعام میں اللہ نے ان کا ذکر کیا اور ان کو ظالم کہا، ان کو مشرک کہا۔ تو ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہاں فرمان ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں ان کو ایسے حکم دوں گا کہ وہ غیر اللہ کے نام پر قربانی کریں گے، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور ایسے حکم دوں گا کہ یہ تخلیق میں تبدیلی کریں گے۔ تخلیق میں تبدیلی، یہ اس کی تشریح طویل ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کی وجہ سے چند باتیں آپ سمجھ لیں۔ یہ جو خصی کیا جاتا ہے جانور کو، یہ بھی تخلیق میں تبدیلی ہے۔ اللہ نے اس کو جیسا پیدا کیا ویسا نہیں رہنے دیتے، اس میں اپنی مرضی چلاتے ہیں، اور یقیناً وہ کام جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو وہ شیطان ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ اسی لیے عبداللہ بن عباس، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، مسند بزار کی صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صبر ذی الروح وعن اخصاء البہائم نہیا شدیدا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جاندار کو تیر اندازی کے لیے باندھنے سے اور کسی نر جانور کو خصی کرنے سے بہت ہی زیادہ سختی سے منع فرمایا ہے۔ اب یہ سختی سے منع فرمایا یعنی اب جو کوئی یہ کام کرے گا تو وہ شیطان کی پیروی کرے گا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراض کیا تو براہ راست شیطان کو راضی کیا۔ یہ ہے سنت کا مقام۔ شیطان کا وعدہ پورا ہو رہا ہے، اس امت کی اکثریت آج جانوروں کو خصی کر رہی ہے، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ خصی نہ کرو تو ہمیں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو شیعہ لوگوں کا ہے خیال، یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟
بھائی اگر شیعہ کوئی صحیح بات کر رہا ہے ہم اس کو چھوڑ دیں کہ شیعہ کر رہا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں تھی. کہنے والا کوئی بھی ہو، اگر بات درست ہے تو آپ مانیں. ہم نے ان کی نہیں مانی، ہم نے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہے. لہذا ہم خدشی نہیں کرتے، نہ خدشی جانور کی قربانی کرتے ہیں. اس پر ہمارے کتابچے موجود ہیں، ان کا مطالعہ آپ کر سکتے ہیں. ایک تخلیق میں تغیر یہ بھی ہو سکتا ہے جو ہم نے اپنی صورتیں بگاڑ لی ہیں کہ اللہ نے احسن الصورہ میں پیدا کیا انسان کو، اور وہ بہترین صورت جس پر اللہ نے پیدا کیا، ان میں جو صورت حد کمال تک خوبصورتی کو پہنچی، جس کی تعریف اللہ نے کی، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جیسے آپ تھے ویسی ہی صورت اللہ کو پسند ہے. اس صورت میں داڑھی بھی ہے اور سر کے بال بھی آپ نے سنت کے مطابق رکھنے ہیں، مونچھوں کو پست کرنا ہے. یہ سب وہ باتیں ہیں جو اللہ کی تخلیق کے عین مطابق ہیں، لیکن جو اس کو بدلتا ہے وہ شیطان کو راضی کرتا ہے. تو شیطان کا یہ وعدہ پورا ہو رہا ہے کہ آج سنت کے مطابق جن کے چہرے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور جو سنت کے خلاف ہے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ان ہے، یہ آج کل فیشن ان ہے اور وہ آؤٹ ہو گیا. یہ ان اور آؤٹ جو ہے یہ سب شیطانی باتیں. ہمارا کام پیروی کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ہمارا یہ فیشن ان رہے گا قیامت تک انشاءاللہ. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جس نے شیطان کو دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ بہت ہی واضح خسارے میں جا پڑا. یعدہم ویمنیہم، شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور ان کو امیدیں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے کچھ نہیں ہیں مگر دھوکہ اور فریب. اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. ولا یجدون عنہا محیصا، وہاں سے نکلنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا وعد اللہ حقا ومن اصدق من اللہ قیلا. وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے انہیں ہم باغات میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، کبھی نکالا نہ جائے گا، نہ نکلنا چاہیں گے. وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے. اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا. لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری خوش فہمیوں سے کچھ نہیں ہوگا، نہ اہل کتاب کی خوش فہمیوں سے کچھ ہوا. ہماری خوش فہمی کیا ہے؟ کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا جنت میں جائیں گے. اور تھوڑا اوپر آ جائیے جماعت المسلمین کی حد تک، تو یہاں کیا خوش فہمی ہے کہ جماعت المسلمین میں آ گیا، بیعت کر لی، لہذا جنت تو پکی ہے. یہ بھی خوش فہمی ہے. یہ کس نے کہہ دیا آپ سے؟ کس نے کہا آپ سے؟ امیر محترم نے کہا ہے کہ میری بیعت کر لی میں جنت میں لے جاؤں گا. بھائی یہ پیری مریدی کی بیعت نہیں ہے. یہ تو پیری مریدی کی بیعت میں ہوتا ہے کہ میں تمہیں لے جاؤں گا. اور بھائی تم جاؤ گے تو اس کو لے جاؤ گے، تمہیں کیا معلوم تم جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے؟ یہ وعدے کون کر سکتا ہے؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، اور کس سے کہا؟ یہ بار بار سنانے والی حدیث، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی لا اغنی عنکی من اللہ شیئا. اے فاطمہ محمد کی بیٹی صلی اللہ علیہ وسلم، جو مال دنیا میں چاہیے، جو بات پوچھنی ہے پوچھ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو، جو لینا ہے لے لو. دنیا میں اللہ کے پاس میں تمہارے کسی کام کا نہیں. میں کچھ کام نہیں آ سکتا تمہارے وہاں جا کر. اگر تمہارے اعمال کی وجہ سے اللہ نے پکڑ لیا میں نہیں چھڑا سکتا. جب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ یہ ہوگا، نفسی 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 اذهبوا الی غیری، صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے. جب قیامت کے دن اللہ اپنے غضب میں ہوگا تو انبیاء کیا کہہ رہے ہوں گے کہ مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے. تم میرے پاس کہاں آ گئے؟ تم کسی اور کے پاس جاؤ اپنا مسئلہ لے کر، مجھے تو اپنی فکر ہے. ایسے وقت میں کون بچائے گا سوائے اللہ رب العزت کے؟ لہذا اس دن سے ڈریں، خوش فہمیوں سے باہر آ جائیے اور خوش فہمیوں سے نکل کر عمل کی دنیا میں آئیے. یہ خوش فہمی کیا ہے؟ اہل کتاب کی خوش فہمی بھی کچھ ایسی ہی تھی.
کیا کہا کرتے تھے؟ سورہ بقرہ میں ہے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کتنی عجیب بات کہی انہوں نے کہ انہیں معلوم تھا کہ آگ میں جانا ہے نا بات؟ آگ میں جانے کا یقین تو تھا کیونکہ معلوم تھا کیسے اعمال کیے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، پھر نکل آئیں گے، جنت میں چلے جائیں گے۔ تمہیں کیا معلوم کہ وہ گنتی کے چند دن کتنے ہیں؟ سال ہے، 10 سال ہے، 100 سال ہے، 1000 سال ہے، کرنا کرن ہوں گے، کب تک اللہ اس میں رکھے گا تمہیں کیا معلوم؟ اور بدبختوں یہ جان لو، سورہ آل عمران میں ہے انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ یہ خوش فہمی دل سے نکال دو۔ کیوں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا سورہ آل عمران میں، اے بنی اسرائیل اس بات کو سمجھ لو، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا اللہ جنت کو اس پر حرام کر دے گا، اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ جب اللہ نے جنت کو حرام کر دیا تو خوش فہمی رکھنے والا بڑا نادان ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کبھی نہ کبھی بھیج دے گا۔ یہ خوش فہمی شیطان نے دلائی اور شیطان بڑا دھوکے باز ہے۔ اختتام پر ہیں یہ آیات، تھوڑا اور صبر کر لیجئے۔ میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ ان آیات پر اب بیان ہو کیونکہ تیسری نشست ہے یہ۔ آئندہ انشاءاللہ موقع ملا تو کوئی اور آیات آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی بھی تم میں سے برائی کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ اب یہ بات بڑی سخت ہے، یہ ڈرنے والی بات ہے، لیکن ان کے لیے جو ڈرتے ہیں، ہم کہاں ڈرتے ہیں؟ مسند ابو یعلا کی صحیح حدیث ہے، کتاب و تفسیر وغیرہ میں یہ ملتی ہے، اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ تلا رجل هذه الآیہ من یعمل سوءا یجز بہ، ایک شخص نے یہ آیت تلاوت کی کہ جو کوئی برا کام کرے گا اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ فقال رجل، پھر اس شخص نے کہا اس آیت کو پڑھنے کے بعد، انا لنجزا بکل ما عملنا ہلکنا اذن، اگر ہماری ہر بے عملی پر گرفت کر لی اللہ نے تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، کیونکہ ہم سے تو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ صحابی کہہ رہے ہیں۔ وہ اپنی چھوٹی چھوٹی خطاؤں کو ہلاکت خیز گناہ سمجھتے ہیں اور ہم بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور جھوٹ تک نہیں رنگتی۔ کتنا فرق ہے ہم میں اور ان میں۔ کیا ہم نے کبھی اس آیت پر سوچا ہے کہ جو برائی کرے گا اس کو اللہ پکڑ لے گا، اس کا بدلہ ملے گا؟ کبھی نہیں سوچا، لیکن انہوں نے سوچا۔ انہوں نے جب سوچا تو یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی گئی کہ اگر یہ سوچ درست ہے کہ اللہ پکڑ کر لے گا تو ہمارا کیا ہوگا؟ تو معلم کتاب اور حکمت نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسلی ہے بہت بڑی ہمارے لیے، ان المؤمن لیجزا بکل عملہ، لیکن بات دراصل یہ ہے کہ مومن کی ہر اس کے عمل پر جو برا ہوگا پکڑ ہوگی فی الدنیا، لیکن اس کی پکڑ اللہ دنیا میں کر لے گا، فی مصیبتہ فی جسدہ مما یؤذیہ، اور وہ تکلیف اس کو مصیبت کی صورت میں اس کے جسم میں یا کسی تکلیف کی صورت میں اللہ پہنچا کر اس کے گناہ کو ختم کر دے گا، اس کے گناہ کا کفارہ بنا دے گا کہ میرا یہ بندہ غلطی تو کر چکا لیکن اس کی غلطی پر میں آخرت تک اس کو نہیں موقوف رکھوں گا، پکڑ کو میں اس کی پکڑ کو جلدی کروں گا اور دنیا میں اس کو تکلیف دے کر اس کو پاک اور صاف کر دوں گا، یہاں تک کہ مرنے سے پہلے جب یہ زمین پر چلتا پھرتا ہوگا تو اس پر ایک بھی گناہ نہ بچے گا۔ ہم کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ کیوں مصیبتیں آتی ہیں؟ کیوں ہمارا رزق تنگ ہوتا ہے؟ کیوں بیماریاں آتی ہیں؟ کیوں حادثات ہوتے ہیں؟ کیوں چوری ڈکیتی ہوتی ہے؟ بڑے مزے سے کہہ دیتے ہیں
آزمائش ہے، اللہ والوں پر آزمائش آتی رہتی ہے۔ سبحان اللہ، بڑے اللہ والے بن گئے ہم اور کام ہمارے دیکھنے والے ہیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ پکڑ ہوتی ہے بھائی دنیا میں ان اعمال کی بنا پر جو غلط ہم سے ہو جاتے ہیں۔ اللہ اپنے مسلم اور مومن بندے کو دنیا میں ہی اس کی پکڑ کر کے اس کو دھو دیتا ہے گناہوں کو، اور زیادہ تر وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت سو کو تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہر گناہ کو پکڑنا شروع کر دے مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ، تو فرماتا ہے کہ زمین پر ایک بھی جاندار چلنے پھرنے والا نہیں بچے گا اگر میں پکڑنے پر آ جاؤں، اگر میرا انصاف جوش مارنے لگے۔ ہم اللہ کے انصاف کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم تو اس کی رحمت کے امیدوار ہیں، وہ ہمیں یوں ہی معاف کر دے، اور جو ہمارے حصے میں پکڑ ہے وہ اللہ آسانی سے یا تو معاف فرما دے یا دنیا کی تھوڑی پکڑ سے بخش دے، آخرت میں ذرا سی بھی پکڑ نہ کرے۔ یہ ہے وہ بات جس نے اس صحابی کو پریشان کیا، اور یہ تسلی والی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، اس میں ہم سب کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہ دنیا میں نہ آخرت میں اللہ کے سوائے کوئی دوست ملے گا نہ مددگار۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ آدمی جو نیک عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، ان پر ذرا برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس سے بہتر کون ہو سکتا ہے دین کے حساب سے، جو اللہ کے سامنے اپنے چہرے کو جھکا دے، مسلم بن جائے، وہ محسن، اور مسلم نام کا نہ ہو بلکہ محسن ہو۔ محسن مانے احسان کرنے والا، لوگوں پر احسان کرنے والا، اپنی ذات پر احسان کرنے والا، نیکیاں کرنے والا۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرے جو حنیف تھے۔ حنیف یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنے والے۔ بعض لوگ یہاں سے اپنے فرقہ وارانہ نام کی دلیل لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حنفی اس سے نکلتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، ھذا بہتان عظیم۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو جو یہ بات کرتے ہیں کہ حنفی نام یہاں سے نکلا ہے۔ تو کیا ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ حنفی تھے؟ تو کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے آئے تھے؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ سمجھ سے باہر ہے یہ بات، لیکن نادانوں کو جب کچھ نہیں ملتا تو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ اللہ کے برگزیدہ نبی، اللہ کے رسول ابراہیم علیہ السلام، جن کا ذکر جمیل، ذکر جلیل، ان کی میں کیا تعریف کروں، ان پر تو جب بقرعید آتی ہے تو مسلسل درسوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ ان کا ذکر ہے ہی ایسا، ان کی قربانیاں ہیں ایسی کہ بار بار بیان کی جائیں، ہم سب کے لیے نمونہ ہیں۔ سورہ نحل میں اللہ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا، ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے پیروکار بن جائیے۔ یعنی جتنے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے وہ سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، بنو اسحاق میں سے بنو اسرائیل اور بنو اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم علیہ السلام سب کے جد اعلیٰ بنتے ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنا دوست بنایا، خلیل بنایا، اور یہی بات ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام باتوں کو جو بیان کی گئی ہیں سمجھنے، عمل کرنے اور ان کو آگے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔